الرحيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے رہنمائی پاؤ خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ تحقیق ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو جانے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت عجیبہ کے کرشمے اور نمونے پیش فرمائے ہیں۔ مقصد اس سے اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں کہ آپ ان چیزوں میں غور کر کے دیکھیں۔ اللہ کا غیر اس بات پر طاقت نہیں رکھتا جو کچھ اللہ تعالیٰ انسان کو پیش کر رہا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ اس دانے کو اور گٹھلی کو دیکھو، اللہ اس کو پھاڑتا ہے، اس کے لیے زمین کو، سخت زمین کو پھاڑتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے انسان اس کا۔ اور دیکھو کائنات میں زندہ کو مردہ سے نکال رہا ہے، مردہ کو زندہ سے نکال رہا ہے۔ صبح کو رات کے اندھیرے کے اندر سے اللہ تعالیٰ روشنی کو نکالتا ہے، اندھیرے کو پھاڑ دیتا ہے۔ رات کو دیکھو کیسا پرسکون بنایا۔ سورج اور چاند کو دیکھو، تم نمازوں کے حساب سورج کے ساتھ لگاتے ہو، مہینوں کا حساب زکوٰۃ، حج وغیرہ، رمضان کے حساب چاند سے لگاتے ہو۔ یہ سب اللہ کی طرف سے متعین کیے ہوئے۔ اب اس آیت میں ایک اور احسان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا تمہارے لیے اللہ نے ستارے بنائے ہیں۔ یہ جو درمیان فضا میں ہمیں نظر آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اب علم فلکیات کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سیارے اور ستارے ہیں۔ یہ زمین خود بھی ایک سیارہ ہے جو گھوم رہا ہے، سورج چاند یہ بھی ایک سیارہ ہے۔ اب یہ جو سورج ہے اس کے ارد گرد گھومنے والے 9 سیارے ہیں، زمین ان میں سے ایک سیارہ ہے، اور ہر زمین کے ساتھ، ہر سیارے کے ساتھ چاند ہے۔ زمین کے ساتھ ایک چاند ہے اور اس کے علاوہ باقی جو زہرہ، مریخ وغیرہ ہیں ان کے ساتھ، بعض کے ساتھ 40 چاند بھی ہیں۔ تو یہ ایک نظام ہے، اور اس طرح کا اس فضا میں لاکھوں نظام ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن ان کی حقیقت تک ہر انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایک عام جو زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، ایمان والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ذہنی سطح کے مطابق قرآن مجید میں گفتگو فرماتے ہیں۔ اگرچہ اعلیٰ سطح کے لوگ، ذہنی سطح رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی قرآن مجید میں گفتگو موجود ہے۔ فصاحت، بلاغت کے اعلیٰ درجے پر فیض ہونے والے بھی اس سے عاجز ہیں اس کے برابر لے آنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت میں علوم کے سمندر رکھ دیے، لیکن گفتگو کا انداز، یہ اللہ کے کلام ہونے پر یہ دلیل ہے کہ گفتگو کا انداز ایسا ہے کہ اس کی ظاہری سطح عام آدمی کے ذہنی سطح کے مطابق ہے۔ اس پر غوطہ لگایا جائے تو ایسے علوم اور معارف اندر سے ظاہر ہوتے ہیں جو بڑے اعلیٰ سطح کے ذہین لوگ وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی دلیل ہے۔ تو اگرچہ اس نظام میں، اس کائنات میں بڑا نظام ہے سیاروں اور ستاروں کا، انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا، لیکن انسان، عام آدمی بھی غور کرتا ہے تو ہمیں فضا میں جو کچھ نظر آتا ہے یہ سیارے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَهْتَدُوا بِهَا، یہ بنائے جہاں اور مقاصد ہیں وہاں ایک مقصد یہ ہے کہ تم تری اور خشکی کے رات کے سفروں میں، اندھیروں میں انہی کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتے ہو۔
اب انسان اگر روشنی کے علاقے میں ہو، آج کل ترقی کا زمانہ ہے، بجلی ہے اور دوسرے اسباب ہیں جس کے ذریعے انسان روشنی پاتا ہے، ورنہ اب بھی شہروں سے باہر چلے جائیں اور جنگلوں کے سفر میں یا سمندر کے سفر میں، وہاں تو روشنی اور رہنمائی کے لیے، سمت کے لیے کوئی چیز متعین نہیں ہے۔ رات کے وقت پرانے لوگ بھی یہ جو اوقات ہیں یہ ستاروں کے ساتھ معلوم کرتے تھے، اور اب سمت اور رخ ان ستاروں کے ساتھ معلوم ہوتا ہے۔ ستاروں کے ساتھ رخ معلوم کرنا دو طرح کے ہیں، ایک تو براہ راست ان سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، یہ فلاں سیارہ کا ستارہ کھڑا ہے، یہ فلاں جگہ پر ہوتا ہے اس موسم میں، لہذا ہمارا رخ اس طرف ہوگا، اور باطنی طور پر تقریباً پورے لوگ، سارے کے سارے لوگ اس سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ہمارا قبلے کی طرف رخ متعین کرنا ہے نماز میں، اسی طرح مسجد میں، یہ بھی ستارے کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ جو ہمارے جتنے قبلے نما بنے ہوئے ہیں ان سب میں قطب نما، اس میں ایک مرکزی سیارہ جو ہے جو بالکل قطر کے درمیان میں کھڑا ہے، اس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے مغناطیس کے پہاڑ رکھے ہیں۔ اب انہی مغناطیس کے پہاڑوں میں سے یہ ذرات لے کر سوئی کے کنارے لگایا جاتا ہے، جہاں بھی رکھا جائے سوئی فوراً گھوم کر اسی قطب نما کے نیچے جو پہاڑ ہیں اسی طرف اپنا رخ کر لیتی ہے۔ اب اسی قطب نما کے ذریعے سے ہم اپنا قبلہ متعین کرتے ہیں جہاں کہیں ہوتے ہیں۔ تو آج بھی اسی یعنی ستارے کے ذریعے سے ہم باطنی طور پر اپنی مسجدوں کا رخ متعین کرتے ہیں، قبلے کا رخ متعین کرتے ہیں۔ یہ بھی لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ سیارہ، لیکن اسی اندھیرے میں ہم اسی ستارے کے ذریعے سے اپنا قبلہ رخ متعین کر کے ہدایت پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان ستاروں کے اور بھی منافع بیان فرمائے۔ زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین، فرمایا ہم نے اس آسمان کو ان ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا۔ اب یہ بھی ایک مقصد ہے، رات کے وقت جب سخت سناٹا چھایا ہوا ہو، اندھیرا چھایا ہوا ہو مگر فضا صاف ہو، ایسی صورت میں انسان اس اندھیرے میں وحشت محسوس کرتا ہے۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مزین کر دیا ستاروں کے ذریعے سے، اگر آدمی اکیلا سویا ہوا ہو، آسمان پر نظر کرے تو ساری رات اللہ کی قدرتوں کے نشانوں کے دیکھ کر خوش ہوتا رہے گا، وہ اپنے آپ میں اکیلا پن محسوس نہیں کرے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ آسمان پر شیاطین جاتے ہیں، تو ہم نے آسمان کی حفاظت کر رکھی ہے شیاطین سے، کہ شیطان کو ان کے ذریعے سے چونکا دیا جاتا ہے، شہاب ثاقب مارا جاتا ہے، جس سے آسمان محفوظ رہتا ہے، فضا محفوظ رہتی ہے۔ اس آیت میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں ایک روایت نقل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے جا رہے تھے تو رات کو بارش ہوئی۔ صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا حل تدرون ماذا قال ربکم، تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا بات فرمائی؟ سب نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اللہ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان جب صبح کرتا ہے، بعض اس میں مومن ہوتے ہیں، بعض کافر ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم بارش برساتے ہیں، صبح کے وقت لوگ اٹھتے ہیں، اٹھ کر کہتے ہیں کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، جس نے یہ نظریہ رکھ لیا وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہم پر بارش فرمائی ہے، ان ستاروں کا کوئی کمال نہیں ہے، تو یہ لوگ ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو یہ روایت بیان کر کے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک مسئلہ سمجھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے، بعض لوگوں نے ان ستاروں کو اپنا الہ متعین کر لیا اور مختار متعین کر لیا،
اور اپنی تقدیروں کو ان کے ساتھ وابستہ کر لیا کہ ان ستاروں اور سیاروں کی وجہ سے ہماری تقدیریں بدلتی ہیں اور ہمارے لیے خیر اور شر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اس طرح عقیدہ اور نظریہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ آج بھی بعض لا علمی کی وجہ سے اس طرح کے نظریہ رکھتے ہیں۔ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں، اس وجہ سے مجھے اس کا مشاہدہ ہے، اور آپ حضرات بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں۔ بعض لوگ جب اپنی بیٹی کا رشتہ متعین کرتے ہیں یا بیٹے کا رشتہ متعین کرتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی کا یہ نام ہے، بیٹے کا یہ نام ہے، اس کی اماں کا یہ نام ہے، اس لڑکے کی اماں کا یہ نام ہے۔ اب بتاؤ ان دونوں کے سیارے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے؟ ان کی ہم شادی کریں یا نہ کریں؟ یعنی اپنی قسمت کو اب بھی ستاروں کے ساتھ وابستہ سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے جو ان پڑھ مسلح کے وارث ہیں وہ پھر سوچتے ہیں، اور کسی کو کہہ دیا ہاں بھائی آپ کے ستارے مل رہے ہیں لہذا آپ شادی کر دیں، کسی کو کہہ دیتے ہیں نہیں بھائی نہیں مل رہے، کوئی اور آپ رشتہ تلاش کریں۔ قرآن مجید کی یہ آیت، اسی طرح حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح بتا رہا ہے کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے، اور تقدیر یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو رشتہ متعین کیا ہے آسمان پر وہ متعین ہے، اور اسی میں خیر ہے۔ انسان کے اوپر جو وبال آتا ہے، جو مصیبت آتی ہے، وہ اپنے کردار کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو انسان کے فیصلے ہیں وہ خیر پر مبنی ہیں، لہذا ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے یہ آپس میں سیارے نہیں مل رہے، یا انسان اپنی ذات کے بارے میں قدرتی فیصلے کرتا ہے کہ آج کل میرا سیارہ کہاں پہنچا ہوا ہے، اگر صحیح پہنچا ہوا ہے تو میں کاروبار شروع کروں، اگر غلط پہنچا ہوا ہے میرا سیارہ فلاں جگہ پر پہنچا ہوا ہے تو میں کاروبار شروع نہ کروں۔ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ ہماری تقدیروں کا تعلق ان سیاروں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قد فصلنا الآیات، ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو جانے، اللہ کی قدرت کو پہچانے اور معرفت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قدرتوں سے اپنی پہچان نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ، جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو ان ستاروں کے ذریعے سے، فی ظلمات البر، ان اندھیروں میں جو خشکی میں ہیں، والبحر، اور جو سمندر دریاؤں میں اندھیرے ہیں ان میں، قد فصلنا الآیات، ہم تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو جانے پہچانے۔